سبحان اللہ. اردو ادب میں جب نعت کی باری آتی ہے شروع کے اردو شاعروں سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی. لیکن اردو شاعری میں جب حسان الہند حضرت سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان داخل ہوئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شاعری نے اردو ادب کو اتنا ممتاز کر دیا کہ جتنی بے مثال، بے لاگ، لاجواب، بے نظیر نعت اردو میں لکھی گئی عربی اور فارسی کے علاوہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں لکھی گئی. اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ نعت کے اشعار میں نظم، نغمگی، حسن، لطافت، بلاغت، کوئی ایسی خوبی شاعری کی ہے ہی نہیں جو امام احمد رضا کی نعتیہ شاعری میں نہ ہو. اور امام احمد رضا سب سے پہلے وہ ہندوستان کے شاعر ہیں جنہوں نے نعت کی سرزمین کو ایک اور کمی اور غلطی سے پاک کیا، وہ تھا غلو یا تنقیص. سرکار علیہ السلام کی شان ویسی بیان کی جائے جیسی بیان کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعت کی سرزمین ایک ایسی سنگلاخ سرزمین اور اتنی نازک زمین ہے کہ اگر تعریف کرنے والا ذرا سی آگے بڑھ جائے، فرماتے ہیں کہ نعت کہنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے. اگر تعریف میں ذرا سا مبالغہ ہو جائے تو عقیدہ توحید پہ ضرب آ جائے، اور اگر ذرا سی کمی رہ جائے تو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی ہو جائے. تو شعر کے حسن کو باقی رکھتے ہوئے نعت کہنا جو شریعت کے سارے احکام کی پابندی کرے، یہ فن اگر دنیا میں ہندوستان میں سب سے پہلے کسی نے دیا ہے تو بأحسن طریقے سے تنہا امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمۃ. اور طرز رضا کی پیروی جس نے بھی کی نعت میں وہ کامیاب ہو گیا. بلکہ اس فقیر عزیزی کا تو برملا اعلان ہے کہ اردو ادب میں بھی مختلف اسالیب اور اسکولوں کے ساتھ ساتھ ایک اسکول وہ بھی قائم ہوا جسے رضا اسکول کا نام دیا جائے. اردو میں لوگ داغ اسکول، لکھنؤ اسکول، دبستان لکھنؤ، دبستان رامپور، دبستان حیدرآباد کہتے ہیں، لیکن دبستان رضا اسکول یہ ایک ایسی اصطلاح ہے اگرچہ نہیں، لیکن امام احمد رضا نے جس چیز کی طرح ڈالی، جس چیز کی بنیاد ڈالی اور اس پر جو لوگ آگے بڑھے وہ کامیاب اور کامران رہے. ان کامیاب لوگوں کی فہرست میں جو سرنامہ جن کے نام پہ آیا وہ حضرت استاذ زمن خواجہ حسن رضا حسن علیہ رحمت و رضوان ہیں، جو امام احمد رضا کے منجھلے بھائی ہیں. طرز رضا کی پیروی کے ساتھ ساتھ بہترین ادیب، بہترین شاعر، اور انہیں داغ دہلوی کی شاگردی ملی تو داغ اسکول کی، دہلی اسکول کی، دہلی اسلوب کی جتنی خوبیاں اور نزاکتیں تھیں ان سب کو حسن رضا حسن نے نعت پاک میں مصطفیٰ پیارے کی غلامی میں پیش کر دیا. اور حسن رضا حسن کی شاعری میں جو سادگی ہے، جو پرکاری، آپ غور فرمائیں اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھانے کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ہم جیسے تو سمجھ بھی نہیں پاتے، سمجھانا تو بڑی بات. لیکن حسن رضا حسن کی شاعری انہی مضامین کو جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا دوسرے انداز میں خود جب بیان فرمایا تو اتنے آسان انداز میں، اسے کہا جائے سہل ممتنع،
اتنا آسان کہ سننے والا کہے کہ ارے یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنا کہنے والا کوشش کرے تو سر پٹک کے رہ جائے لیکن ویسا شعر نہ کہہ سکے۔ یہ ہے حضرت حسن رضا حسن کی نعتیہ شاعری۔ یہ ابھی میرے منہ سے نکل گیا کہ بریلی والوں کے جب تک شعر نہیں سنو تب تک نعت کا مزہ نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ناگوار لگے، لیکن حق یہ ہے کہ بریلی والوں کی نعتیہ شاعری یہ شاعری کی تاجدار ہے۔ شاعری کا تاج، اگر اردو شاعری کا تاج اگر کسی کے سر پر ہندوستان میں بھرتا ہے تو وہ بریلی اسکول ہے۔ اب یہی نعت پاک جو ابھی میرے چھوٹے بھائی نے سنائی، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا۔ لفظ طرح دار پر غور کریں حضرت، طرح دار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے، خالق نے ایسا طرح دار، جاذب نظر، حسین، جمیل اور خوبصورت بنایا۔ اسی مصرے میں بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کو خدا نہیں، خدا کا بندہ مانتے ہیں، ہم مخلوق مانتے ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے تو پوری دنیا میں ہیں۔ تاریخ انسانیت میں حسن یوسف کی شان ہی نرالی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ قرآن سے ثابت ہے کہ مصر کی ان عورتوں نے جو حضرت زلیخا پہ اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ زلیخا اتنی شریف اونچی خاتون ہو کے اور ایک غلام زادے پر اور ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو زلیخا بھی زلیخا تھی۔ قرآن میں ہے کہ حضرت زلیخا نے یہ کیا کہ ان عورتوں کو 40 مصر کی شریف اور امیر عورتوں کو گھر پہ دعوت دی، سب کے سامنے پلیٹیں سج گئیں، کعبے رکھ دی گئیں، پھل رکھ دیے گئے، میوہ جات رکھ دیے گئے، اور سب کے آگے تیز چھری رکھ دی گئی کہ اپنے اپنی حسب خواہش ان پھلوں کو کاٹو اور کھاؤ۔ جب یہ سب اپنے ہاتھوں میں چھری لے کے کھانے میں مصروف تھیں، اللہ فرماتا ہے کہ زلیخا نے یوسف کو حکم دیا کہ تم ان پر سے گزر جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نیچی نگاہ کر کے ان لوگوں کو دیکھا نہیں، نیچی نگاہ کر کے گزر گئے۔ لیکن جس وقت نیچی نگاہ کر کے گزرے اور ان کی نگاہ پڑی ان عورتوں کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے اقدس میں انہیں اللہ کے انوار و تجلیات اتنے نظر آئے کہ سب از خود رفتہ ہو گئی۔ اب پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ہاتھ کاٹ لیے، اور ان کو خبر بھی نہیں پڑی۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ تو حضرت یوسف کا حسن تو پھر بے مثال حسن تھا۔ لیکن یاد رکھو، حضرت حسن رضا حسن فرما رہے یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ، لیکن ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا آپ کو خوبصورت بنایا کہ پوری دنیا حضرت یوسف کے عشق میں مستانی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی محبت میں دیوانی ہے، آپ کی محبت میں مستانی ہے۔ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنایا کہ پوری دنیا حضرت یوسف کو تلاش کرے اور حضرت یوسف آپ کو تلاش کرے۔ یہ وہی تلاش تھی کہ جس تلاش کی وجہ سے شب اسرا معراج کی شب حضرت یوسف علیہ السلام سارے نبیوں کے ساتھ مسجد اقصی میں موجود تھے۔ کیوں؟ وہ آ رہے جن کے دیدار کو آنکھیں ترس رہی، وہ تشریف لانے والے ہیں جن کا جلوہ آج دیکھنا ہے، میں انہیں دیکھوں وہ مجھے دیکھیں۔ آج یہ سارے انبیاء و مرسلین نبی کے اشتیاق میں، نبی کے دیدار کے مشتاق ہیں، کھڑے ہیں۔ تو حضرت یوسف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پاک کے فریفتہ اور گرویدہ ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں ان کو دیکھ کر تو وہاں لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی۔
مدینے میں اور مکے میں تو ہمیں ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا۔ تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ سے دیکھیں تو فقیر عرض کرتا ہے آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے۔ آنکھ امام احمد رضا جیسی ہونی چاہیے۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ احمد رضا نے دیکھا تو کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں مصر میں کٹ گئیں، لیکن یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عربستان کے مرد از خود اختیار کے ساتھ آپ کے نام پر سر کٹا دیتے ہیں۔ جب نام میں اتنی لذت اور کیفیت ہے، سرکار کے حسن و جمال میں کتنی کیفیت ہے۔ اور یہ صرف عشق کا وفور نہیں، حقیقت کا بیان ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ام المومنین حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور یہاں کچھ نظر نہیں آیا، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے میرے یوسف کو نہیں دیکھا، اگر وہ میرے یوسف کو دیکھتی تو وہاں صرف انگلیاں کٹی تھی، یہاں اپنے جگر کاٹ لیتی۔ وہ حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حسن پر ایسا لباس بشریت اور حجاب بشریت ڈال دیا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہ دیکھا، نہ جانا، نہ اس طریقے سے دیکھ پائے، اور دیکھ بھی کیسے سکتے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے ہوں گے اور حجر اسود شریف کی زیارت کی ہوگی۔ حجر اسود کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ یہ جنت کا یاقوت ہے، اور یہ جنتی یاقوت دنیا میں آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور یہ دنیا میں جب یاقوت جنت کا آیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے نور کو مستور فرما دیا تھا، حجر اسود کے نور کو چھپا دیا تھا۔ ورنہ آپ سوچیں، حدیث پاک میں ہے اگر جنت کی حور اپنے دوپٹے کا کونا اس زمین اس عالم میں لہرا دے، اس سے اتنی روشنی پھیل جائے کہ یہ جتنے چاند سورج ستارے اور روشنیاں ہیں یہ سب ماد ہو جائیں۔ اگر کوئی جنتی حور اپنے ناخون کا تراشا دنیا کی طرف جھلکا دے، اس کی روشنی، اس کے نور، اس کے اجالے سے سورج مہاشر پھس ہو جائے، تو جب حوروں کے دوپٹے میں یہ نور ہے تو جنت کے یاقوت میں کتنا نور ہوگا۔ اگر وہ اپنی اصل شکل میں آتا تو کون دیکھ پاتا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے نور کو چھپا دیا تھا بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور یہ نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرتوں کا جلوہ ہے۔ تو اس نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی مجال تھی کہ دیکھ پاتا؟ تو اللہ نے لاکھوں حجابات میں اپنے محبوب کے نور کو مستور فرما دیا تھا۔ دیکھنے والے دیکھ تو رہے تھے محمد الرسول اللہ کو، لیکن حقیقت میں وہ حقیقت محمدیہ کو نہیں پا رہے تھے۔ اس لیے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا حسین، ایسا جمیل۔ آفاق میں دنیا نے بہت کچھ دیکھا، لیکن آپ جیسا نہ کسی کو دیکھا نہ سنا۔ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔